بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ ناظرین کرام، سال 2024 انتخابات کا سال ہے بیشتر ممالک میں، اور ایسے موقع پر حکمران پارٹی اور اپوزیشن ہر دو پارٹیاں یہ کوشش کرتی ہے کہ کچھ ایسی اقدامات اٹھائیں، کچھ ایسا بیانیہ ترتیب دے جس سے وہ عوام کی نظروں میں مقبول ہو اور نتیجتاً وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر ہم انڈیا کا جائزہ لیں اور ان کے الیکشن کمپین کو دیکھیں اور پری الیکشن جو ان کے اقدامات ہیں ان کا جائزہ لیں، تو ان میں سے اکثر اقدامات مسلم کش واقع ہوئے ہیں۔ بی جے پی جو 2014 سے مسلسل دوسری بار گورنمنٹ میں ہے، ان کے ان 10 سالوں میں تمام اقدامات کا اگر جائزہ لیا جائے تو مسلم کش اقدامات پر مبنی نظر آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود بھی اس بار بھی جو سروے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں مودی اور اس کی پارٹی بی جے پی کو نمایاں مقبولیت ملتے ہوئے یا پاپولیرٹی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم زحمت دیتے ہیں جناب نصرت مرزا صاحب کو۔ جی سر۔ جی سمیع صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایک عرصے پہلے یہ بات طے کر لیا تھا۔ بی جے پی بیسیکلی ایک تو پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ بی جے پی کبھی بھی جنگ آزادی کا حصہ نہیں رہی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو انگریزوں سے جنگ آزادی لڑی گئی ہے وہ کانگریس سے لڑی اور مسلم لیگ نے لڑی۔ بالکل۔ بی جے پی نے جبکہ ان کا جو بی جے پی کا جو اٹل بہاری واجپئی جب پکڑا گیا 1940 سے 42 میں، تو لکھ کے آ گیا کہ صاحب میرا آزادی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی پارٹی کو اس وقت حکمرانی مل گئی ہے جو کہ انتہائی متعصب ہندو جماعت ہے اور جس کا آزادی تحریک آزادی ہند میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور پھر یہ جب قائم ہوئی ہے 1925 میں، تو یہ آر ایس ایس جو قائم ہوئی تھی، راشٹریہ دل جو ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 1925 میں قائم ہوئی تھی، جبکہ نازی پارٹی قائم ہوئی تھی، اسی طرز پہ قائم ہوئی تھی جس طرح کی نازی تھی۔ انہوں نے یہودیوں کو مارا اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنا ستم دشمن سمجھا۔ نہیں، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے الیکشن جیت کے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ظلم کر کے ہندوؤں کا جو ووٹ بینک زیادہ ہے اس کو متاثر کریں کہ بھئی ہم دیکھو ان سے 1000 سال کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا جب ایسٹ پاکستان کا فال ہوا، ڈھاکہ فال ہوا، تو وہاں کی اس وقت کی حکمران تھی، اگرچہ وہ کانگریس کی تھی، نہرو کی بیٹی تھی، اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے 1000 سال کا جو ہے وہ بدلہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے مسلمانوں کو شکست دے کر۔ تو وہ ذرا سوفسٹیکیٹڈ دشمن تھے، یہ کھلا دشمن ہے مودی اور جو آر ایس ایس، اور جو آر ایس ایس ان کی جو ہے وہ جماعت ہے جو کہ ایک مسلح تنظیم ہے، اور جو بی جے پی ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی جسے کہتے ہیں بی جے پی، تو وہ اس کا جو اب لیڈر ہے، یہ لیڈر ایک خود بھی قاتل ہے جو کہ کئی ہزاروں آدمیوں کو مسلمانوں کو شہید کر کے احمد آباد میں گجرات کے اندر یہ آیا ہے، اور اس نے بہت لوگوں کو وہاں پر شہید کیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو بھی الیکشن، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا الیکشن اس نے جیتا پلوامہ پہ، اگر 19 پلوامہ کا واقعہ ہوا 27 فروری 2019 کو، جو ہم نے انتقام لیا، اس کو بھی اس نے، جو آدمی یہاں سے مار پیٹ کے گیا تھا، اس کو بھی بہت، میں نے نمبر 2 کا جو وہاں کا سب سے بڑا اعزاز ہے وہ دے کر اپنے آپ کو اس کو فتح میں تبدیل کیا، اور اس طرح سے ہندوؤں کو بتایا کہ صاحب میں نے جو ہے میں ان کو ڈرا کر جو ہے اس کو رہا کروایا، حالانکہ وہ ہم نے تو جنیوا کنونشن کے تحت اس کو رہا کیا۔ عموماً ہم یہی کرتے ہیں، جس زمانے میں اب یہ کارگل کے اندر بھی ان کے پکڑے گئے تھے، اس وقت تو بڑی سی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے آدمی کو، ان کے جہاز گرائے تھے 2، اور دونوں کے دونوں پائلٹ کو ہم نے واپس کر دیا تھا اسی زمانے میں، جنگ کے دوران واپس کر دیا تھا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جب رشیا یہاں آیا تھا اس میں افغانستان میں، اس کے بہت سے جہاز ہم نے گرائے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کا ملبہ ہماری طرف گرے تاکہ ہم اس کو پکڑ کے لیکن اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملبے سے ہم اس کا یہ جو ٹیکنیک جو تھی وہ لے لیتے تھے ان سے۔ تو یہ ہماری کوشش ہوتی تھی، اگر وہ ملبہ افغانستان میں گرتا تو پھر وہ رشیا شور مچاتا کہ بھئی ہمارے جہاز کو ہمارے سرحدوں میں مار دیا ہے۔ تو یہ بہرحال
پچھلی دفعہ ہم نے ایک دفعہ شاید یہ غلط کہہ دیا تھا کہ ملبہ افغانستان میں پڑتا تھا، لیکن نہیں، پاکستان میں اسی طرح سے ہمارے لوگ مارتے تھے اس کو کہ اس کا ملبہ جو ہے پاکستان کے اندر ہی پڑے، تاکہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ اس نے ہماری وائلیشن کی ہے۔ اب اس وقت جو 2024 کا جو الیکشن ہو رہا ہے، یہ عجیب سال ہے۔ اس سال کے اندر پاکستان میں الیکشن ہوئے جو کہ خود بھی عجیب ہیں، ابھی تک سواری نشان پہ کھڑے ہیں، پھر بنگلہ دیش میں ہوئے، اب روس میں ہونے جا رہے ہیں، پھر بعد میں امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں نومبر میں، تو اکتوبر نومبر میں، تو اب یہ ساتھ ساتھ میں انڈیا میں بھی ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب انڈیا میں کرنے کے لیے ان کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں جو اس زمانے میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ پلوامہ کیا، 27 فروری 2019 ہوا، ہم نے ان کو مارا پیٹا، لیکن اس کے فوری بعد میں انہوں نے جو ہے 5 اگست کو جو ہے وہ جو کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا۔ تو یہ اس کا معلوم ہوا کہ ایک ایسا انوینسیبل آدمی ہے، ایسا بہادر آدمی ہے جو کہ ہمیں ہندوؤں کو بہت زیادہ تقویت دے رہا ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے اس نے ہندوؤں کے دل جیتے جو کہ بہت دبے ہوئے تھے، اب وہ بہت پھیل کے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو کہ ایک سر یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ اس وقت بھارتی جو لوک سبھا ہے اس میں 543 ٹوٹل سیٹیں ہیں، اور آزاد ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 378 سیٹیں جو ہے وہ مودی کو یا بی جے پی کو ملنے جا رہی ہیں۔ مل جائے گی کہ کیا سر، میں سوال میرا یہ کہ کیا سر ٹھیک ہے یہ پارٹی RSS سے نکلی ہے اور یہ انتہا پسند ہندوؤں پر مشتمل ہے، کیا بھارت کی اکثریت ہی انتہا پسند ہو گئی ہے؟ نہیں، بھارت کی اکثریت دیکھیے، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے انتہا پسند تھے، لیکن بات یہ تھی کہ وہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے، راجا میں بٹے ہوئے تھے، رجواڑوں میں بٹے ہوئے تھے، ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے، تو وہ کبھی متحد نہیں ہوئے۔ یا جو چندر شیکھر کے زمانے میں جب متحد ہوئے، یا پھر وہ کسی اور وقت میں ہوئے جو، تو لیکن اس کے بعد میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی سلطنت جس کے اندر کہ 500 آپ جو فگر آپ بتا رہے ہیں 543 میں جو ہیں ان کے ممبر ہے پارلیمنٹ میں سے، اس میں 378 ہیں۔ مودی تو یہ کہہ رہا ہے کہ 338 پر اکتفا کر رہا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 378 لے لے گا۔ اب لیکن اس کے بعد میں جو اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو اس سے جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے واشنگٹن DC سے، انڈیا کے ہیٹ لیب سے، جو امریکہ میں قائم ہے، انڈیا ہیٹ لیب کہتے ہیں، ہیٹ مطلب نفرت کی لیب جو ہے، وہ کہا کہ 2023 میں روزانہ مسلم دشمن مواقعات اوسطاً رونما ہوئے، اور اس طرح سے 668 نفرت انگیز واقعات میں سے 453 واقعات ان ریاستوں میں ہوئے جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف 215 جو ہیں باقی ریاستوں میں ہوئے ہیں، 29 ریاستوں میں سے، لیکن جن ریاستوں میں وہ یہ حکومت تھی، اس کی BJP کی حکومت تھی، وہاں پر سب سے زیادہ واقعات ہوئے۔ جی سر۔ 3 ریاستوں میں مہاراشٹر اور اتر پردیش اور مدھیہ پردیش، یعنی UP اور MP میں کشیدگی بڑھانے کے 43% واقعات ہوئے۔ پھر ہریانہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اتراکھنڈ چھوٹی ریاستیں ہیں، مگر وہاں اگست 2023 میں اب تک کے مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے۔ سر ان سب واقعات کے ساتھ حزب اختلاف کی 20 سے زیادہ جماعتیں ہیں، اور وہ سب کے سب اس پارٹی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک تنظیم قائم کی، انڈیا نامی تنظیم، اور وہ بھی تتر بتر ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی دیکھیے، وہ آپ یہ جواب ایک زمانے میں جب میں 2006 میں انڈیا گیا تھا، وہ جہاں پر میرے پاس ویزا تھا حیدرآباد دکن کا، بنگلور کا اور چنائی کا۔ چنائی میں خاتون تھی، مسلمان خاتون تھی، اس نے میری دعوت کی، بڑی وہ معزز خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بلایا جس میں کوئی 24-25 آدمی تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اچھا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ساتھ رہتے، اگر پاکستان نہ بنتا تو بہتر تھا، اور ہم اگر دیکھیے 25 کروڑ ہم ہیں، آپ اس وقت شاید ہم 18 کروڑ تھے، 18 کروڑ آپ ہیں، اتنی بنگلہ دیش میں ہیں، تو 18 38 اور یوں ملا کر ہم آدھے ہو جاتے۔ میں نے دیکھی جس کے پاس حکمرانی ہوتی ہے، میں نے ان کو کہا وہ مینیج کر لیتا ہے، اور وہ مینیج کرنے کے بعد میں وہ دوسری پارٹیوں کو مضبوط ہونے نہیں دیتا ہے، اور وہ آپ کو خریدتا ہے۔
تو اس صورت حال میں آپ کسی بھی صورت میں ہمارے پاس 4 صوبے وہاں پر ہیں، ایک صوبہ یہ تھا جیسے ایسٹ پاکستان کا، تو وہ صوبے میں ہماری لڑائی کرا، جب وہ آسانی سے لڑائی کرا سکتے تھے. تو یہ صورتحال ایسی سنگین ہے کہ جس کے علاوہ اگر جس کے پاس حکومت ہوتی ہے تو وہ بہت ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. اور سیاستدانوں کا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر خود پاکستان میں دیکھ لیں کہ جب اب سندھ میں جب کوئی آدمی کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پیپل پارٹی اس کو اٹھنے نہیں دیتی ہے. اسی طرح سے دوسری پارٹیوں کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی ایسا ہی کرتی ہیں. تو اب تو اس لحاظ سے یہ جو پارٹی آپ کہہ رہے ہیں، اس پارٹی کو بھی بی جے پی کے ساتھ میں اور مودی کے ساتھ میں سارے ہندو جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ موجود ہیں، وہ مینیج کر لیتا ہے اور وہ کسی طرح سے بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. اور اس طرح کے جتنے بھی آپ کر لیں. اب آپ اچھا سر، ایک حیرت انگیز بات ان پورے واقعات میں ایک اور بھی سامنے آئی ہے، اور یہ حالیہ اس سال کی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے وہاں کے جو بی جے پی کے جو رہنما ہیں یا ہندو انتہا پسند ہیں، وہ خود کو اسرائیل سے اور مسلمانوں کو فلسطینیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن فلسطینی وہاں پر کم ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن مسلمانوں سے ہم نے یہ اپیل کی تھی کہ بھئی وہ ان کے پاس چھری ہے تو چھری کو کام میں لائیں، لکڑی ہے تو لکڑی کو کام میں لائیں اور ان کا مقابلہ کریں. اگر وہ مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. ادروائز دیر آر ویری ڈفرینٹ میتھڈس جس سے کہ وہ ابھی مقابلہ کر سکتے ہیں. 25 کروڑ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ بکھرے ہوئے ہیں، غریب ہیں. لیکن ان کو جو لوگوں بھی مسلمانوں کے اچھے لوگ ہیں، یا خصوصاً جو مدرسے ہیں ہمارے وہاں پر 3-4 بڑے مدرسے ہیں، جیسا کہ دیوبند ہے اور دوسرا ندوہ ہے اور بریلی ہے اور سب یہ لوگ مدد کو آئیں، کیونکہ یہ لوگ کم سے کم منظم تو ہیں نا جی. تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے حکومت کی خدمت میں حاضر بن رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یعنی یہ جو آر ایس ایس کی ایک بات اور بھی ہے کہ 2 ذیلی تنظیمیں ہیں آر ایس ایس کی. اس میں ایک وشوا ہندو پرشاد ہے، وہ بجرنگ دل مسلمانوں کے خلاف متحرک ہیں. یہ دونوں تنظیمیں امریکی CIA کی انتہا پسند گروپوں کی فہرست میں شامل ہیں. لیکن یعنی آپ نے جیسے 7 اکتوبر کے بعد ہر 5ویں تقریب میں مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی حکمت عملی کو استعمال کر رہے ہیں. تو اسرائیلی کی ایک الگ چیز ہے، ہندو ایک الگ چیز ہے. مسلمان اگر ہمت کر لے، 25 کروڑ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اب زیادہ ہوگی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ان کو ظاہر ہے کہ ایک کوشش انہوں نے کی تھی، پہلے کئی کوششیں انہوں نے کی ہیں. کہ ایک تو انہوں نے بنائی تھی مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا تھا، جو بہت بڑی تنظیم تھی ان کی. اس میں ہر آدمی شامل تھا، ہر مسلمان جو بوری بھی شامل تھے، اس میں اسماعیلی بھی شامل تھے، اس میں ہر شامل تھے. اور وہ بڑا طاقتور ایک ادارہ تھا، جس کے بعد میں اس نے کامیابی حاصل کی، لیکن اس کو بھی پھر توڑ پھوڑ کر شکار کر دیا. میں ان کے جو سیکرٹری جنرل تھے نظام الدین صاحب، بہار میں پٹنہ میں رہتے تھے، میں ان سے جا کے ملا تھا. صدر صاحب جو تھے وہ مکہ میں گئے ہوئے تھے، جو کہ ان کا تعلق ندوہ سے تھا، وہ ان سے میں نہیں مل سکا. لیکن ان کی تنظیم اچھی تنظیم تھی، بہت سے لوگوں سے میری ان سے فون پہ باتیں ہوئیں. تو میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، پہلے تو میں نے بات یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے بوریوں کو بھی شامل کر لیا، اسماعیلیوں کو شامل کر لیا. تو انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم شامل نہ کرتے تو پھر وہ لوگ ہندوؤں میں شامل ہو جاتے، تو پھر ہماری طاقت ویک ہوتی. تو ہم نے ان کو شامل کیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اتحاد تو قائم کیا، لیکن اب وہاں پر کوئی بھی ایسی ڈرائیونگ فورس نہیں ہے جو ہندوؤں کو نہیں جمع ہونے دیتا، کانگریس کو جمع نہیں ہونے دیتا. مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیجیے کہ جس طرح سے کانگریس کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اور اس میں جو ایک انصاری صاحب تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیں فریم کیا انہوں نے. اور وہ ہمیں کہا کہ صاحب یہ انصاری صاحب جو ہیں وہ ISI کے ایجنٹ ہیں. تو انصاری صاحب بیچارے کہاں ISI کے ایجنٹ تھے، نہ ہم ISI کے ہیں نہ وہ تھے. تو وہ بہرحال اس کو تباہ کیا. تو ہمارے منہ سے نکل گیا، صرف ان کا نام نکل گیا، حامد انصاری صاحب. تو وہ انہوں نے پکڑ لیا اور 200 چینل جو ہے وہ سارے بک بک کرتے رہے. تو جو سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ ساری اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں، کسی تنظیم کو بھی ابھرنے طاقت نہیں پکڑنے دیتے. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ پیسہ بہت خرچ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ تقریریں ایسی کرتا ہے مسلم دشمن، جس سے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کو بہت زیادہ، یعنی جرمن اسٹائل کے کرتا ہے، ہٹلر اسٹائل کی. تو وہ تقریریں ایسے کر کے ان کو جگا رہا ہے.
اب آپ یہ دیکھ لیجیے اچھا کہ سر، جیسے کہ اس پوری صورتحال میں عالمی سطح پر جو بھارت کا آج تک دعویٰ تھا کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن یہ جو نظر آ رہا ہے وہ ایک ہندوتوا کو پروموٹ کرنے والا اسٹیٹ نظر آ رہا ہے. ساری دنیا نے مان لیا ہے کہ یہ ہندوتوا کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن اب وہ سب اس کے سامنے چپ ہیں کیونکہ وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے. اب سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے آپ سے رجوع کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے ایز اے لیور کہ پاکستان کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو انڈیا ہم سے ڈرے. انڈیا ان سے ڈر نہیں رہا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جو اسلحہ خریدنا چاہتا تھا امریکہ سے، امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے اور انڈین فوج کے لیے مشکل ہے چلانا اس کا. روس کا جو اسلحہ ہے وہ چلاتے آئے ہیں، ان کے تجربہ ہے ان کے پاس، تو وہ امریکہ کا اسلحہ خریدنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور وہ کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ بھی ہے، بہت ساری مشینیں ہیں ان کے، بہت سارے بٹن ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ روس کے وہاں پر لابی بھی بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ ان کو بھی پیسے ملتے ہیں. جو بھی فوجی اسلحہ کی خرید و فروخت میں حصہ لیتا ہے وہ کمپنیاں جو ہیں بہت مالدار ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کمیشن بہت بڑا ملتا ہے، 25% سے 30% ملتا ہے، اور سودے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلینس میں ہوتے ہیں، تو 25% ملنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا پھر. تو اگر آپ کا 1 بلین کا ہو گیا تو 25 کروڑ تو آپ کے ہو گئے آسانی سے. تو جو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، نہیں 100 ملین کا ہو گیا تو 25 آپ کے ہو گئے. بالکل. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کی یہ کہہ رہے ہیں، پھر جو بات اب سن لیجیے ایک دو بات کہ صاحب یہ جو ہریانہ میں سنگی جگتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی طرح ہمیں بھی گلی کوچوں میں اور فلسطینیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ پھر یہ خطرے کی علامت ہے کہ اس میں جو ہریانہ میں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہیں جو بہت کمزور اور بہت غریب ہیں. تو دوسری بات یہ کہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کپل مشرا نے کہا ہے کہ آج اسرائیل کو جس صورتحال کا سامنا یہ ہمیں 1400 برس سے درپیش ہے، کیونکہ اس پر دونوں ویب سائٹ پر مسلم مخالف سرکاری اور سیاسی پروپیگنڈے میں شامل کردہ خود ساختہ عقائد کو مسلسل چیلنج کیا جاتا رہا ہے. چند روز قبل یعنی دلی کے علاقے کھجوری خاص میں بلدیہ کے بلڈوزر نے وکیل حسن کا گھر جو ہے تجاوزات قرار دیتے ہوئے اس کو ڈھا دیا. حالانکہ وہ ہیرو تھا ان کا، اس نے جو ہے 41 لوگوں کو ریسکیو کیا تھا. اتراکھنڈ کی ٹنل میں پھنسے 41 کارکنوں کو اس نے نکال لائے تھے. 21 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کیا. اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کو جو ہے انہوں نے تقویت پہنچائی. بنارس کی قدیم تاریخی گیان وپی مسجد کو مقامی عدالت نے پرانا مندر قرار دے کر سیل کر دیا اور اس کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی. دارالحکومت دہلی میں تجاوز کے نام پر 2 مساجد کو گرا دیا گیا. ایک مسجد 600 سال پرانی تھی. اس طرح کے واقعہ سے لگ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ نریندر مودی جو ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے آپ کو جتانا چاہتا ہے. اچھا، ایک آخری سوال سر، وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اور اس بنیاد پر وہ ہندوتوا نظریے کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمانوں کی نمائندہ حکومتیں ہیں سعودی عرب اور UAE اور دیگر ممالک، ان کا انویسٹمنٹ بھی بھارت کے اندر بڑھ رہا ہے، ان کے ریلیشنز بھی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور OIC اس پورے منظرنامے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. بھائی یہ آپ یہ ہے کہ یہ سارے غیر فعال ہو گئے ہیں کیونکہ گوروں نے ان سب کو اپنا ہی اپنی قبر کھودنے کے لیے انڈیا کو جو ہے وہ مضبوط کیا ہے، اسے صرف نظر کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے اپنے حرکتیں کرنے کے لیے. لیکن یہ دیکھیں گے کہ آخرکار اسی گڑھے میں وہ لوگ گریں گے، اور وہ سب سے پہلے جو حملہ کرے گا وہ امریکہ پہ کرے گا، برطانیہ پہ کرے گا. برطانیہ پہ تو البتہ قبضہ کر لیا انہوں نے کہ ان کا وزیر اعظم وہاں بیٹھا ہوا ہندو، یعنی ہے تو کرسچن لیکن یہ ہے کہ وہ ہے انڈین. تو اب جو ہمارا کرسچن اگر بیٹھا ہوتا تو ہمارا ہوتا، اگر ان کا کرسچن بیٹھا تو ان کا ہے. اگر اب کچھ دنوں میں ہندو بھی بیٹھ جائے گا اس میں کیا مسئلہ ہے. اور ہندو کرسچن وہاں پر لیڈی ہے وہاں پر انڈیا کی وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی. تو یہ تو ہندو ہے میرے خیال میں، آئی تھنک دس از رشی سوناک نام ہی ہندو ہے. بالکل. ہاں تو وہ کرسچن ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو دونوں ملکوں پر اب میں نے جو آلموسٹ جو انڈیا کا قبضہ ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام، ہندوتوا کے نظریے کو پروموٹ کرتے ہوئے نریندر مودی اور BJP شاید 2024 کے الیکشن بھی جیت جائے، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے
اور خصوصاً مسلم دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بڑا اسٹیٹ جو آبادی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان اور دوسری قومیں رہتی ہیں، وہ ایک خاص انتہا پسند نظریے کو پروموٹ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پر نہ صرف مسلم دنیا کو بلکہ پوری دنیا کی جتنی بھی جتنی بھی دنیا کی طاقتیں ہیں وہ سب کے سب نہ صرف ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس صورتحال پر نہ صرف مسلم دنیا کو بلکہ پوری عالمی برادری کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ دنیا جو مختلف اسلحوں سے اور مختلف نیوکلیئر پاور سے ہر طرف گری ہوئی ہے، کیا وہ ایک انتہا پسند بیانیے کو برداشت کر پائے گی؟ سر دست اتنا ہی، اللہ نگہبان۔